آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو جو کریں گے. کل کارروائی ہوئی ہے ماورائے آئین ہے. اس میں جو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 103 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میجسٹریٹ کو ساتھ ہونا چاہیے. نہ آئے تو تب بھی ان کو اجازت ہے قانوناً، لیکن میجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے ساتھ جا رہے ہیں رینسیک کرنے کے لیے ان کا گھر اور اس کی چادر اور چار دیواری پھلانگنے لگے ہیں، تو میجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے پوری کرنی چاہیے تھی اور وہ ساتھ ہوتے. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں ریڈ کریں گے، ریڈ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح سینیٹر سیف کے اوپر ہوا ہے. ریڈ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس محلے کے کم از کم 2 یا 3 یا اس سے زیادہ معززین کو بلایا جائے گا کہ ہم اس گھر میں داخل ہونے لگیں. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ضابطہ فوجداری 103 پڑھ لیں. اس کے بعد وہ جو اہل خانہ ہیں اس کو کہیں گے آپ کو کیا اعتراض ہیں اس ریڈ کے اوپر، وہ درج ہوں گے. پھر وہ چیزیں جو متعلقہ ہیں انویسٹیگیشن سے وہ درج ہوں گی اور پھر ان کی انوینٹری بنے گی. ایسے نہیں ہے کہ یہ آئے، یہ ڈاکو کے آنے میں اور کسی قانون کے اہلکار کے آنے میں فرق ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ ڈاکو آ گیا. لاہور میں ایک فیملی نے ایک پہ فائر کر دیا، بیچارہ جان سے چلا گیا، انہوں نے سمجھا ڈاکو آیا ہے. تو ڈاکو راج میں ڈاکو طریقہ ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسرا جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انوینٹری بنے گی وہ باقاعدہ دکھائی جائے گی اور اس کی کاپی دی جائے گی. جس طرح سینیٹر صاحب کے گھر میں انہوں نے جو غیر آئینی کارروائی کی وہ بھی نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے یہ سارا جو عمل ہوا وہ غیر آئینی ہے. ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو عزت دو اور ایک طرف کہتے ہیں آئین کو عزت دو، ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. لیکن وہ ووٹ سے مراد وہ ووٹ ہے جو ان کو بڑھتا ہے، پارلیمنٹ سے مراد وہ جس میں نواز شریف ہو سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہو. اور تیسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے مل کے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. کل بھی 2 بڑی آوازیں میڈیا سے غائب ہو گئی ہیں اور یہ سارا ماحول پیدا کرنے کا جو سبب ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ وہ -1 عمران کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوگا. -1 کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے. ہم نے آج ابھی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے لائرز کی، وہ جا رہے ہیں اور میجسٹریٹ صاحب سے جا کے جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے، وارنٹ لکھا ہے، وہ کس بنیاد پہ انہوں نے لکھا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کرمنل لا کی پچھلے 40 سال سے اور کانسٹیٹیوشن کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے پرچہ ہوگا اور اس کے بعد چھاپا مارا جائے گا اگر کوئی تفتیش میں بات آتی ہے کہ برآمدگی ہم نے کرنی ہے. تو یہ جو پہلے ایڈوانس اینٹیسپیٹری سیزر اینڈ سرچ ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ FIA ایکٹ 1975 کے اندر یہ موجود نہیں ہے. ضابطہ فوجداری لگتا ہے وہاں بھی. تو اس لیے میجسٹریٹ صاحب کو ہم پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو میٹیریل انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارلیمنٹیرین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، اس میٹیریل کی کاپی آپ ہمیں سپلائی کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ریٹ پٹیشن میں جائیں گے اور اس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور مثالی کیس بنائیں گے کہ صرف سبق سکھانا اگر کسی کو مقصود ہے تو وہ یاد رکھے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں. اب اگر سڑک پہ ہم جاتے ہیں اور سڑک پہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہر وہ گھر جس میں بلب جلتا ہے، ہر وہ گھر جس میں روٹیاں پکتی ہیں، ہر وہ گھر جس میں پنکھا چلتا ہے، وہ سارے کے سارے سڑک پہ ہوں گے. اور آج کا میں آپ کو تازہ ترین جو بتائی گئی ہے اکنامک سچویشن میں 2 صرف اس میں سے جملے آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان